गांव की ठंडी हवाएं मेरे दिल को सुकून पहुंचा रही थी। आज भी मौसम बहुत सुहाना था। मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी मौसम एंजॉय कर रही थी। मेरे हाथ में गर्म चाय का एक कप था। मैं एक सिप चाय का लेती और एक नज़र बारिश की हल्की बूंदों पर डालती जो कि मौसम को और ज़्यादा खुशगवार बना रही थी। तभी अचानक से मेरे माजी के कुछ सफ़े मेरी आंखों के सामने से गुजरते हुए दिखाई देने लगे। ना चाहते हुए भी मेरे दिलो दिमाग पर मेरे माजी की सोचें छाने लगी। अब मैं अपने उस दौर से बहुत आगे निकल आई थी, मगर मेरा बचपन आज भी अचानक से मेरे सामने आ खड़ा होता और मेरी हंसती मुस्कुराती आंखों को माजी की कठिन यादों से भिगो जाता। मैं ये सोचते हुए ज़ारो कतार रोने लगती थी कि आखिर मेरा कसूर क्या था, मुझे मेरे किस गुनाह की सज़ा मिली थी। मुझे अपना बचपन याद आने लगता। अपने उस मुश्किल वक्त को याद करते मेरी आंखों में आंसू भर आते और मैं अपनी 7 साल ज़िंदगी में पहुंच चुकी थी। मैं बहुत छोटी थी जब से ये जुल्म बर्दाश्त करती चली आई थी। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म ढाती। मेरी उम्र इतनी नहीं थी जितने मैंने ज़ख्म अपने सीने पर खाए थे। मैं अक्सर अम्मा को याद करके फूट फूट कर रोने लगती। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि इतनी छोटी उम्र में आखिर मेरा कसूर क्या है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करूं। मेरी सौतेली माँ मुझसे क्यों खफा रहती है? सौतेली माँ हर वक्त मुझसे नाराज़ रहती। वो अपना गुस्सा तरह तरह के तरीके से मुझ पर निकाल लिया करती। मैं उस उम्र में थी जहाँ मैंने और लोगों को अपने माँ बाप के साथ अटकीलियाँ करते ज़िंदगी गुजारते देखा था, मगर मेरे नसीबों में इस तरह खूबसूरत अंदाज से ज़िंदगी गुजारना नहीं लिखा था। मैं नहीं जानती थी कि जिनके सर पर माँओं की मोहब्बत भरी छाँव नहीं होती, उनको खुलकर सांस लेने का भी हक नहीं होता। मेरे बचपन को और मेरी मासूमियत को मुझसे इस तरह छीन लिया गया था कि मुझे अपनी इतनी सी उम्र में ही ज़िंदगी बोझ लगने लगी। मुझे अपनी सौतेली माँ की चालाकियाँ कभी भी समझ नहीं आती थी। मेरे अब्बा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी मोहब्बत में ही तो उन्होंने दूसरी शादी का फ़ैसला किया था। वो चाहते थे कि मुझे माँ का प्यार मिले, लेकिन कौन जानता था कि मेरे नसीबों में माँ का प्यार लिखा ही नहीं था। अगर मेरे नसीब में माँ का प्यार ही लिखा होता तो मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों जाती? मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं था। ना कभी प्यार से पास बिठाया, ना कभी गोद में उठाया। मैं तो ऐसे जैसे उनके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा थी जिसे वो हर वक्त निकालने के लिए साजिशें करती रहती। मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से परेशान थी। हालांकि मैं 7 साल बच्ची थी, फिर भी मेरा दिमाग मेरी सौतेली अम्मा की साजिशों ने इस कदर तेज़ कर दिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद के लिए बड़ी आजमाइश लगने लगी थी। कभी कभी मैं सोचती कि मेरी उम्र खेलने कूदने की है। मैं इस तरह की परेशानी अपने साथ लेकर चलूँगी तो अपना बचपन खो दूँगी। फिर मैं ये सोचती कि मेरा बचपन तो मेरी सौतेली माँ ने ख़त्म कर दिया है। मेरे अंदर तो वो बचपन रहा ही नहीं था जो मेरी हमउम्र लड़कियों का बचपन था। आज भी ज़ारा मुझसे खेलने के लिए घर आई थी। अम्मा को न जाने किस बात का गुस्सा था। अम्मा ने ज़ारा को मुझ तक आने ही नहीं दिया। दरवाजे से ही उसे बुरा भला कहते घर से जाने को बोल दिया। ज़ारा मेरी सबसे करीबी सहेली थी। वो मुझ पर जान निछावर करती थी। मैं और ज़ारा एक दूसरे से अपना दुख सुख बांट लिया करती थी। ज़ारा भी अभी माँ बाप से अपने दुखी थी क्योंकि ज़ारा के अम्मा अब्बा को बेटा चाहिए था, जबकि ज़ारा लोग 5 बहनें थी। बेटा ना होने की वजह से ज़ारा के अम्मा अब्बा उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। 5 बेटियों को वो बोझ समझते थे। इसी वजह से ज़ारा भी अपने घर वालों से बहुत तंग थी। छोटी छोटी उम्र में हमारे जहनों को इस कदर बड़ा कर दिया गया कि हम लोग बनने की बातें किया करते। फिर अपने उस्ताद से जब हम ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखती तो हम मौत से डर जाती और ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि अल्लाह ने हमें इतना अनमोल तोहफ़ा दिया है जिसका नाम ज़िंदगी है। हम उसी ज़िंदगी को हर वक्त ख़त्म करने का सोचती रहती हैं। किसी का तो पता नहीं, मगर मेरे उस्ताद की बातें मुझ पर गहरा असर करती। मेरे उस्ताद मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरे उस्ताद हमेशा मुझे पढ़ाते हुए मेरी आंखों की बेबसी को और मेरी आंखों में छुपे आंसू समझ लिया करते। मेरे उस्ताद ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की थी। शायद वो मेरे हालात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे मेरे घर के मामलात के बारे में ज़िक्र नहीं किया था, ना ही कभी मुझे टटोलने की कोशिश की थी। मैं खुद से अगर कोई बात कर देती तो उस पर वो कुछ अच्छा मशवरा ही देते थे।
मैं ज़ारा के अलावा अपने दिल की किसी से बात नहीं करती थी, मगर कभी मुंह से कोई बात निकल भी जाती तो उस्ताद मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया करते थे। मैं आज भी बहुत परेशान थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरी सौतेली माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा हो जाए, मगर मुझे दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने रोते हुए अपने उस्ताद से अपनी सौतेली माँ की शिकायत लगा दी और उनसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म ढाती है। मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी तकलीफ़ें मैंने झेली हैं। मैं जिस कदर तकलीफ़ों का सामना करती हूँ, मेरी माँ मेरी तकलीफ़ों में उस कदर ही इजाफ़ा करती है। मैं अपनी सौतेली माँ से बेहद तंग हूँ। मैं ज़ारो कतार रो रही थी क्योंकि आज मेरी सौतेली माँ ने मुझे खूब पीटा था। मैं अपने उस्ताद से अपनी सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बता रही थी। मेरे उस्ताद मेरी बात खामोशी से सुन रहे थे। जब मैंने रो रो के अपना सारा मामला अपने उस्ताद के सामने पेश कर दिया तो उस्ताद ने मुझे एक गिलास पानी पीने को दिया और मुझसे कहा कि ये पानी पी लो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। मैंने एक ही सांस में सारा गिलास ख़त्म कर दिया। मैं इस कदर रोई थी कि मेरा हलक तक खुश्क हो गया। मैंने अपने उस्ताद से एक गिलास और पानी का मांगा। मेरे उस्ताद ने मुस्कुराते हुए मुझे एक और पानी का गिलास थमाते हुए कहा कि आराम से ये सारा पानी पी लो, फिर हम तसल्ली से बात करेंगे। मैंने वो गिलास भी घटाघट ख़त्म कर दिया। पानी पीने के बाद मैं अपने उस्ताद के पास बैठ गई और उससे कहने लगी कि इस मामले का कोई हल है? मुझे तो इस मुश्किल का कोई हल भी दिखाई नहीं देता। तभी मेरे उस्ताद ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए मुझसे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा से देखता चला आ रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल रोज़ाना ही पड़ता था, लेकिन तुमसे कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद से कुछ तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। मैं चाहता था कि कभी ना कभी तुम अपने मसाइल मुझसे शेयर करो ताकि मैं तुम्हें इन मामलात के बारे में कुछ नसीहत कर सकूं। काफ़ी देर बातें करने के बाद मेरे उस्ताद ने मुझे एक ऐसी बात समझाई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। मेरा नाम कौसर है। मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा सब्ज़ी की रेहड़ी लगाते थे और मेरी अम्मा एक घरेलू खातून थी। अम्मा भी अब्बा की तरह कुछ न कुछ काम करके घर चलाने में अब्बा की मदद किया करती थी। मेरी अम्मा ने हाथ का हुनर सीख रखा था। सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छे से कर लेती। इस तरह मिल बांट कर घर का गुजर बसर हो जाता। शादी के 3 साल तक अम्मा और अब्बा औलाद की खुशी से महरूम रहे। अम्मा को जो कोई औलाद के लिए वजीफ़ा बताता, अम्मा फ़ौरन से उस पर अमल करती। जो कोई भी अब्बा और अम्मा को डॉक्टर के बारे में बताता तो अम्मा अब्बा वहीं पर अपने इलाज के लिए चले जाते। हालांकि घर का गुजर बसर करना इस महंगाई के दौर में आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अब्बा ने अम्मा को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। बस एक कमी थी और वो थी औलाद की कमी। उसी के लिए दोनों दर दर की खाक छानते थे। अम्मा अब अपना इलाज करवा कर थक चुकी थी। अब्बा ने अम्मा से कह दिया था कि आप चाहें तो दूसरा निकाह कर सकते हैं। मैं अब ना तो किसी पीर फ़कीर के पास जाऊंगी, ना ही मैं मज़ीद कोई दवा खाऊंगी। अब्बा क्योंकि अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए हमेशा अम्मा से कहते थे कि चाहे अल्लाह मुझे औलाद दे या ना दे, मैं कभी भी दूसरा निकाह नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कभी भी किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालूँगा जिसकी तकलीफ़ तुम कभी बर्दाश्त ना कर सको। अब्बा अम्मा से कहते कि सोकन तो सोकन होती है। मैं एक जीती जागती जान पर बोझ कैसे डाल सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, फिर मैं क्यों ऐसा काम करूं जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो? अम्मा अब्बा की मोहब्बत देखकर हर कोई रश्क करता। सब हैरान हो जाते कि इतने तंग हालात में भी अम्मा और अब्बा एक दूसरे से कभी खफा नहीं हुए थे। हर कोई अम्मा अब्बा की तारीफ़ करता दिखाई देता। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अचानक अम्मा काम करते करते चक्कर खाकर गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। बदकिस्मती से उस दिन अब्बा घर पर मौजूद नहीं थे। कई घंटों तक अम्मा बेहोशी की हालत में ही पड़ी रही। अम्मा की हमसाई, जो कि अम्मा की बहुत अच्छी सहेली भी थी, वो अक्सर दोपहर के वक्त अम्मा से मिलने आ जाया करती। आज भी वो मुसलसल दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन अंदर से ना तो किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही कोई दरवाज़ा खोल रहा था। काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो परेशान होने लगी। उसने अपने शोहर को कहकर अब्बा को फ़ोन करवाया और घर आने को कहा,
جیسے ہی ابا گھر آئے ابا بھی دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گئے، لیکن اماں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب ابا کو بھی پریشانی ہونے لگی کہ آخر ایسا کیا ہوا جو اماں دروازہ نہیں کھول رہی۔ کچھ ہی دیر میں سب محلے والے دروازے کے آگے جمع ہو گئے، ہر کوئی بند دروازہ دیکھ کر پریشان تھا۔ تبھی سب نے ابا کو ساتھ والے گھر میں اپنے گھر جانے کا مشورہ دیا۔ ابا نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی ابا نے ہمسایوں کے گھر سے اپنے گھر میں چھلانگ لگائی تو ابا سامنے کا منظر دیکھ کر چیخنے لگے تھے، کیونکہ اماں بے سد بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ ابا نے جلدی سے گھر کا دروازہ کھولتے ہی کچھ لوگوں کی مدد سے اماں کو اٹھا کر چارپائی پر لٹایا۔ پانی کے چھینٹے مارنے سے اماں کو ہوش میں لایا گیا۔ ابا بہت پریشان تھے۔ اماں کی ایسی حالت دیکھ کر ابا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی اماں کی سہیلی نے اماں سے کہا کہ میں تمہیں قریب کے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں تاکہ تمہارے بے ہوش ہونے کی وجہ معلوم ہو سکے۔ اماں نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا، لیکن اماں کی سہیلی اماں سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اس لیے وہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے بضد تھی۔ جیسے ہی وہ اماں کو اپنے ساتھ لے کر گئی تو ڈاکٹر کے پاس جانے پر معلوم ہوا کہ اماں امید سے ہے۔ یہ بات سن کر دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ دونوں مٹھائی کا ڈبہ لیے ہاتھ میں خوشی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابا بے صبری سے اماں کے گھر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، مگر ابا کو کسی پل سکون نہیں تھا۔ وہ مسلسل صحن کا چکر کاٹ رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ کب اماں گھر واپس آئیں اور وجہ معلوم ہو سکے آخر اماں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا۔ ابھی ابا اسی کشمکش میں تھے کہ جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ جیسے ہی ابا نے دروازہ کھولا، ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھتے ہوئے ابا کے سینے میں ایک سرد لہر سی دوڑی۔ اماں گھر کے اندر آنے لگی تھی کہ تبھی پیچھے پیچھے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لی اماں کی سہیلی بھی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ابا دونوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر حیران پریشان ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ پوچھتے، اماں کی سہیلی نے ابا کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، بھائی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، منہ میٹھا کیجیے۔ ابا اب تک نہیں سمجھ پائے تھے کہ اماں کی سہیلی کس بات کی مبارکباد دے رہی ہے اور کس لیے منہ میٹھا کروا رہی ہے۔ ابا حیران اماں کا چہرہ دیکھنے لگے اور اماں شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا رہی تھی۔ تبھی اماں کی سہیلی نے ابا سے کہا کہ میں خالہ بننے والی ہوں۔ کچھ پل کے لیے تو ابا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر اگلے ہی پل جب ابا نے اس کے الفاظوں پر غور کیا تو ابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ ابا نے اماں کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور اماں سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تمہیں چکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اماں ابھی بھی خاموش تھی۔ تبھی اماں کی سہیلی نے محسوس کیا کہ اماں شرما رہی ہیں اور شاید اس کے سامنے ابا سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ تبھی اس نے اماں کو کچھ ہدایات دیتے ہوئے آرام کرنے کو کہا اور اپنے گھر جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے اماں سے پوچھا تو اماں نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا اور بھوکے رہنے کی وجہ سے مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اماں ابا کو بتانے لگی کہ ڈاکٹر نے خوراک کا دھیان رکھنے کو کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اندرونی کمزوری بہت ہو گئی ہے۔ اگر اب میں اپنا دھیان نہیں رکھوں گی اور وقت پر خوراک حاصل نہیں کروں گی تو میرے ساتھ میرے بچے کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سنتے ہوئے ابا نے اماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اماں سے کہنے لگے کہ تم پریشان مت ہو اور زیادہ سوچو مت، دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ میں دن رات کر کے تمہیں ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کروں گا، دوبارہ کبھی تمہیں اس طرح سے فاقہ نہیں کاٹنا پڑے گا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں بھی آنکھوں میں آنسو لیے ابا کو تسلی دینے لگی۔ پھر دوبارہ کبھی ایسا اماں کی زندگی میں موڑ نہیں آیا کہ اماں کو بھوکا رہنا پڑتا۔ ابا دن رات محنت کر کے نہ صرف اماں کی خوراک کا دھیان رکھتے بلکہ ہر طرح اماں کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ آخر کار ایک دن اماں نے ایک بہت ہی خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ میں نے جب اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولی تو میں اس غم سے بے خبر تھی جو میں اپنی قسمت میں لکھوا کر آئی تھی۔ اماں ابا کو اولاد کی خوشی دیر سے ملی تھی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے لاڈلی بیٹی تھی۔ اماں ابا مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا کرتے۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ابا مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر لاڈ اٹھایا کرتے تھے۔ ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری دکھائی دیتی۔ مہنگائی کے اس دور میں کم آمدن پر بھی تسلی بخش زندگی گزارنا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ابا اور اماں نے بھی کبھی مہنگائی کے آگے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ جتنا کماتے گھر کو سجاتے سنوارتے
वो सब कुछ मुझे पालने पर लगा देते। घर में एक वक्त का खाना अच्छे से मैसर होता तो उसमें भी मेरी अम्मा अल्लाह का शुक्र अदा करती नज़र आती। अम्मा ने अब्बा को कभी किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया था। खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारते हुए मैं अपने माँ बाप की मोहब्बतों के साथ परवान चढ़ने लगी, मगर कौन जानता था कि परेशानियाँ हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। जैसे ही उन्हें दरवाज़ा खुला मिला तो परेशानी ने हमारे पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। मैं 5 साल की थी जब न जाने ऐसा क्या हुआ कि हमारे घर का रहन सहन ही बदल कर रह गया। अब्बा रेडी लेकर सुबह सुबह घर से चले जाते तो अम्मा मुझे अपने साथ ही लेकर अक्सर दुकान पर सौदा सल्फ लेने चली जाया करती। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। किसी की नज़र अगर एक दफ़ा मेरी अम्मा के चेहरे पर पड़ जाती तो मुश्किल से ही वो इंसान अपनी नज़र मेरी माँ के चेहरे से हटा पाता। अब्बा आम सी शक्ल के थे जबकि अम्मा बेइंतहा हसीन थे। मेरी वो माँ जो मेरे अब्बा पर जान निछावर किया करती थी, अचानक से न जाने कैसे किसी के हाथों का खिलौना बन गई। न जाने मेरी अम्मा के दिल पर मेरे बाप की जगह कोई और कैसे राज करने लग गया। अम्मा जब सौदा सल्फ लेने जाती तो वहाँ पर एक अंकल रोज़ाना अम्मा से मिला करते। बात पहले सलाम दुआ की हद तक महदूद थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों के बीच न जाने ऐसा कौन सा रिश्ता कायम हुआ जिसने मेरी माँ को ऐसा सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अम्मा ने कुछ ना सोचते समझते हुए उस आदमी के साथ अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाया। एक दिन मुझे तने तनहा रोता भिलकता छोड़कर उस आदमी के साथ घर छोड़कर चली गई। ये सब मेरे बाप के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अब्बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। अब्बा तो ऐसे पागलों की तरह अम्मा को तलाश करते फिर रहे थे। अम्मा को मुझ पर भी तरस नहीं आया था। मुझे अपनी सहेली के यहाँ ये कहकर छोड़ गई थी कि मैंने एक जगह नौकरी के लिए पता करने जाना है। इस बात को भी गुजरिया 4 दिन हो गए थे। अम्मा का कुछ पता नहीं चला था। अब्बा का रो रो कर बुरा हाल था। काफ़ी दिन तक जब अब्बा को अम्मा का कुछ पता नहीं चला तो अब्बा हिम्मत हार कर बैठ गए। अब्बा इस बात से अनजान थे कि अब्बा की प्यार भरी ज़िंदगी में अम्मा किसी को शरीक बना चुकी थी। अम्मा ने बेवफाई की हर हद पार कर दी। पाँव तले से ज़मीन तो तब निकली जब अब्बा को एक दिन अचानक खुला का नोटिस मिला। अब्बा नोटिस देखकर बुरी तरह से टूट चुके थे। अब्बा ने पता करवाया कि आखिर अम्मा ने इतनी बड़ी सज़ा अब्बा को किसके पीछे दी। तब अब्बा को मालूम हुआ कि दौलत की लालच में ना सिर्फ अब्बा के साथ बल्कि अम्मा ने मेरे साथ भी बेवफाई की थी। अब्बा ने अम्मा को तलाक देने से पहले आखिरी दफ़ा मुलाकात की थी। अब्बा अम्मा से जानना चाहते थे कि आखिर अब्बा का गुनाह क्या था। अब्बा अम्मा से कहने लगे, तुम मुझसे मेरी जान भी मांगती तो हंसते हंसते दे देता, ये तो फिर तलाक थी। वैसे तो ये अमल भी मेरी जान लेने के बराबर ही था, मगर तुम्हारी खुशी की खातिर हंसते हंसते तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी झोली में डाल देता। अम्मा की आंखों में आंसू थे। अम्मा अब्बा से कहने लगी, मैं खुद नहीं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। अम्मा ने मेरे सर पर प्यार देते हुए अब्बा से कहा कि कौसर तुम्हारे पास मेरी अमानत है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अपनी बेटी को तुम पर बोझ नहीं बनने दूंगी। मैं माँ का पल्लू पकड़े रो रही थी। तभी अम्मा ने मुझे अपनी गोद में लेते हुए बहुत प्यार किया और कहा कि मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें अब ऐसी घुटन वाली ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी। अब्बा अम्मा की बातें खामोशी से सुन रहे थे। फिर अचानक से अम्मा की गोद से मुझे अपनी गोद में लेते हुए कहने लगे, तुमने जो भी फैसला किया अच्छा ही किया होगा, मगर मेरी एक बात याद रखना, जिन्होंने जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं वो बहाने तलाश नहीं करते। कौसर तुम्हारी अमानत मेरे पास है, जब दिल माने और तुम्हारा शोहर तुम्हें इजाज़त दे बिना कुछ सोचे समझे आकर कौसर को हमरा ले जाना। अब्बा की इतनी बात सुनते हुए अम्मा मुझे रोता बिलखता छोड़कर चली गई। अब्बा ने मुझे सीने से लगाया और प्यार करते हुए कहा, रो मत, अगर उसे तेरी ज़रा भी परवाह होती तो वो ऐसी हिमाकत कभी ना करती। मैं नन्ही सी जान आने वाले हालात से बेखबर थी। मैं नहीं जानती थी कि अम्मा ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच कर रह गई थी। इतना बड़ा सदमा सहने के बाद अब्बा ने हिम्मत हार दी। अब्बा सिर्फ मेरी खातिर जी रहे थे। मैं जब भी अब्बा को तन्हा बैठा देखती तो अब्बा की आंखें आंसू से भरी होती, ज़ारों कतार आंसू आंखों से बह रहे होते। मैं जब अम्मा के लिए अब्बा से सवाल करती तो अब्बा हमेशा झूठी तसल्ली देते और समझाते कि कभी ना कभी तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और वो तुमसे मिलने आएगी। मैं सारा दिन अम्मा की सहेली के यहाँ गुजारती। शाम को जब अब्बा घर आते तो अपने साथ घर ले आते। अम्मा की सहेली मेरा बहुत ख्याल रखती।
ان کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ماں والی شفقت سے پیش آتی۔ مجھے کبھی اس کے پاس رہتے ہوئے ماں کی کمی محسوس نہ ہوتی، لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں اتنی تو سمجھ رکھتی تھی کہ اپنی ماں کا چہرہ یاد تھا۔ میں مسلسل اماں کی سہیلی کے چہرے میں ماں کا چہرہ تلاش کرنے لگی۔ میں بہت جلد اماں کی سہیلی سے گلنے ملنے لگی۔ یہ بات اس کے شوہر کو قطعاً پسند نہیں تھی۔ اماں کی اس حرکت کے بعد لوگ ہمدردی کرتے خوف کھاتے تھے، کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی پیار محبت کرنے والی بیوی ایک دن اچانک چند روپوں کی خاطر گھر بار چھوڑ کر، یہاں تک کہ ننھی بچی کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ہر کوئی اماں کی حرکت سے ڈر گیا تھا۔ اماں کی سہیلی کا میرے ساتھ خالہ والا رشتہ تو تھا ہی، اور یہ بات خالہ کے شوہر سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ خالہ سے کہتے کہ اس کی ماں دولت کے لالچ میں بھاگ گئی، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی دن اس کے باپ کے ساتھ اولاد کی لالچ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اس طرح مجھے لے کر جب اماں کی سہیلی کے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے تو اس نے ابا کو مشورہ دیا کہ بھائی صاحب اب دوسری شادی کر لیں، کوثر ابھی چھوٹی ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے۔ میرا شوہر کوثر کو زیادہ دن تک برداشت نہیں کرے گا، میں آپ کا زیادہ دن ساتھ نہیں دے سکتی، بہتر اسی میں ہے کہ آپ ہمت کریں اور بیٹی کے لیے ایک ماں لے آئیں، کیونکہ بغیر کمائے گزارا نہیں، آپ کو کمانے کی غرض سے گلی گلی محلے محلے پھرنا پڑتا ہے، اور پیچھے سے کوثر اکیلی پڑ جاتی ہے۔ آپ شادی کر لیں گے تو دوسری ماں گھر میں آ جائے گی، کوثر کی پریشانی آپ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ابا نے آنکھوں میں آنسو لیے خالہ سے کہا کہ جس کی اپنی ماں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والی اسے اپنا اولاد سمجھ کر پیار کرے گی۔ خالہ کہنے لگی کہ بات تو آپ کی بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کوئی اچھی عورت آپ کو ملے اور وہ کوثر کو بیٹی بنا کر رکھے، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ آنے والی اسے ایک آنکھ بھی برداشت نہ کر پائے، لیکن آپ کو رشتہ تو لینا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ اپنے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے آپ کوثر کو کبھی اکیلے سنبھال نہیں پائیں گے۔ آپ کی بیٹی اور کام کے درمیان میں آپ کو صرف ایک کو ہی چننا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو چنتے ہیں تو اسے کھلائیں گے کیا؟ اگر آپ کمائی کو چنتے ہیں تو بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ خالہ کی باتیں ابا کو اچھے سے سمجھ آ رہی تھی۔ تبھی ابا نے کہا کہ بہن میں تو کسی کو نہیں جانتا، آپ جانتی ہے تو میرا رشتہ کروائیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں، کوثر کو ماں کی ضرورت ہے۔ آپ میرے لیے بیوی نہیں، کوثر کے لیے ماں ڈھونڈ لانا۔ خالہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے میرے سر پر پیار دے کر گھر چلی گئی۔ اگلے ہی دن خالہ نے ابا سے رشتے کی بات کی۔ خالہ نے ابا کو بتایا کہ میری ایک دور پار کی رشتہ دار ہے، دل کی بری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات گزرے جس کی وجہ سے وہ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ لڑکی بہت اچھی ہے، آپ کہیں تو رشتے کی بات کروں۔ ابا نے خالہ سے پھر وہی بات کی کہ مجھے بچی کے لیے ماں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی اب مجھے آزمائش میں ڈال دے۔ وہ خالہ نے بہت تسلی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن اور وہ وقت بھی آ گیا جب ابا ایک نئی ماں لا کر میرے سر پر مسلط کر گئے۔ نئی اماں کے گھر آنے سے رونق ہو گئی۔ گھر کی خاموشی جو ہر وقت کاٹنے کو دوڑتی، اماں کے آنے سے خاموشی ٹوٹ گئی۔ شروع میں سوتیلی ماں نے میرا خیال رکھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرے سوتیلی اماں نے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اس نے ابا کا دل جیتا، اس کے بعد وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ابا کو دکھائی نہیں دیتا۔ میں چھوٹی تھی، ہر وقت سوتیلی ماں کی ڈانٹ کھاتی، ابا کے سامنے تو میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی، لیکن جیسے ہی اکیلا پاتی تو ظلم و ستم کرنے لگتی، مجھے مارتی پیٹتی، میرے ننھے ہاتھوں سے گھر کا کام کرواتی، مجھے ڈراتی دھمکاتی کہ اگر کوئی بھی بات اپنے باپ سے کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں خوف کے مارے کسی قسم کی بات نہیں کرتی۔ ابا رات کو آتے، مجھے پاس بلاتے، پیار کرتے، سارے دن کی رودات سنتے تو اماں سامنے ہوتی۔ میں سوتیلی ماں کے سامنے ابا سے بات نہیں کرتی، وہ مجھے اتنا وقت ہی نہیں دیتی تھی کہ میں ابا سے اکیلے کوئی بات کر سکوں۔ ہر وقت سر پر مسلط رہتی، ابا کے سامنے اپنا پیار اور ممتا ایسے نچھاور کرتی کہ مجھے لگتا اس کی زندگی میں مجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس لیے ابا تو آنکھ بند کر کے سوتیلی ماں پر یقین کرتے، مگر اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ تبھی میں نے ابا سے کہا کہ مجھے اسکول میں داخلہ لے کر دے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، 5 سال سے تو میں گھر پر ہی وقت گزار رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ابا نے مجھے داخلہ دلوانے کا فیصلہ کیا، لیکن سوتیلی ماں بہانے سے ابا کو منع کرتے مجھے داخلہ نہیں لینے دیا۔ اس نے وہ بہانے سے ابا کو کہتی کہ چھوٹی ہے، نہ جانے ماحول کیسا ہو، ایسا کریں کہ اسے 1 سال اور نہ داخلہ دلوائیں۔ ابا جب اماں کی بات سنتے تو فیصلہ بدل لیتے۔ ایک روز ساتھ والی خالہ ملنے آئی تو میں نے روتے ہوئے اپنی اماں کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ان کا رابطہ میری خالہ کے ساتھ ابھی تک تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تو میں 6 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن اماں اب تک لینے نہیں آئی۔ تبھی خالہ نے مجھے پیار کرتے ہوئے سمجھایا کہ تمہاری اماں تمہیں کبھی بھی نہیں لے کر جا سکتی، تمہارا سوتیلا باپ تمہاری اماں پر بہت ظلم کرتا ہے،
اس نے تمہاری اماں کو محض ایک نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے اور وہ تمہیں اپنے گھر کبھی بھی لے کر نہیں جائے گا۔ میری آخری امید بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی۔ تبھی خالہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری دوسری ماں تمہارے ساتھ پیار نہیں کرتی کیا؟ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری سوتیلی ماں کھڑی تھی۔ میں خالہ کو کچھ نہیں بتا پائی۔ خالہ میرے چہرے سے یہ بات تو جان چکی تھی کہ میں اپنی سوتیلی ماں کا نام سنتے ہی کیسے کانپنے لگی، لیکن خالہ بھی چپ چاپ بات کو ٹالتے ہوئے میرے ساتھ مستیاں کرنے لگی، کیونکہ خالہ بھی اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ اگر کسی بھی بات کی بھنک میری سوتیلی ماں کو لگ گئی تو وہ خالہ کا بھی اس گھر میں آنا جانا بند کر دے گی اور میرا بھی بہت برا حال کرے گی۔ تبھی میری سوتیلی ماں نے خالہ سے کہا کہ تمہاری بات تو کوثر بہت مانتی ہے، تمہیں بھی وہ اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتی ہے، تم اسے سمجھاؤ کہ اسکول کی پڑھائی کا بوجھ اپنے ابا کے کندھوں پر مت ڈالے۔ اس کے ابا سارا دن کما کر 2 وقت کا کھانا بمشکل پورا کرتے ہیں، اگر اس کو اسکول میں پڑھانے لگ گئے تو گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ خالہ میری سوتیلی ماں کی بات سنتے ہوئے بالکل خاموش رہی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ میری سوتیلی ماں سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کوثر کو اسکول میں داخلہ دلوانے کے بجائے بھائی صاحب کو تو چاہیے کہ اسے کسی مدرسے میں داخلہ دلوائیں، وہاں پر اسکول کی پڑھائی کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور فیس بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اماں کے لیے تو یہ بات بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابا کے لیے میری خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ اماں نے تبھی خالہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج اس کے ابا آ جائیں تو میں ان سے بات کروں گی کہ واقعی ایک مسلمان کے لیے تو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا سب سے ضروری ہے، تو کیوں نہ ہم اسے اسی مدرسے میں داخل کروا دیں جہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے میری سوتیلی اماں کچن کی طرف جانے لگی۔ تبھی میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور میرا منہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا تم نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا؟ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ ابا سے کچھ مت کہنا، کیونکہ اماں کہتی ہیں کہ اگر تمہارے ابا کو کوئی بھی بات پتہ چلی تو میں تمہاری گردن اڑا کر رکھ دوں گی۔ خالہ میری بات سن کر افسردہ سی ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ کس قدر ظالم عورت ہے یہ، تو اس طرح کی تو نہیں تھی یہ، اس کا دل تو بہت زیادہ اچھا تھا، پھر اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے۔ میں نے خالہ کو ہر بات کھل کر بتا دی تھی۔ میں نے خالہ کو سب سچ بتا دیا کہ پہلے دن سے ہی میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اب خالہ بہت اچھی طرح سے میری باتیں سمجھ گئی تھی۔ خالہ نے گاہے بگاہے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ اب یہ بات بھی میری سوتیلی ماں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ خالہ نے ابا سے کہہ کر میرا مدرسے میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ میں اپنے محلے کی ایک لڑکی کے ساتھ مدرسے میں جاتی اور قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرنے لگی تھی۔ میرا کچھ وقت گھر سے باہر گزر جاتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری زارا سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور میں اور زارا گٹھی مدرسے جاتی اور استاد صاحب سے تعلیم حاصل کرنے لگی تھی۔ ہمارے استاد بہت اچھے تھے، وہ مجھ سے بہت شفقت کا معاملہ رکھتے تھے۔ میں جب مدرسے میں جاتی تو استاد صاحب میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے اور لگاتار میری آنکھوں میں دیکھتے رہتے۔ مجھے مدرسے میں جاتے ہوئے بہت خوف محسوس ہوتا اور کبھی کبھی تو بہت تسلی ہوتی تھی۔ میں اکثر اپنی خالہ سے مدرسے کے حالات کے بارے میں ذکر کیا کرتی تو خالہ مجھ سے کہتی کہ مدرسہ بہت اچھا ہے، اور اکثر خالہ میرے ساتھ مجھے مدرسے میں چھوڑنے آتی تو ڈر جایا کرتی اور کہتی کہ میرے کندھے وزنی ہونے لگے، نہ جانے تمہارے مدرسے میں ایسی کون سی کشش ہے جو مدرسے میں جاتے ہی میرے کندھوں کو وزنی کر دیتی ہے اور میرا سر چکرانے لگتا ہے۔ اس لیے خالہ بہت کم مدرسے میں مجھے چھوڑنے جایا کرتی تھی، تبھی کبھی کبھی میری ضد پر وہ میرے ساتھ چلی جایا کرتی۔ زیادہ تر تو میں زارا کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ زارا بھی اپنے گھر میں بہت دکھی تھی۔ زارا کے اماں ابا کو بیٹے کی خواہش تھی، جبکہ زارا لوگ 5 بہنیں تھیں۔ بھائی نہ ہونے کی وجہ سے زارا بھی اپنے ابا اور اماں کی نفرت کو جھیل رہی تھی۔ وہ زارا غصہ اپنی اولاد پر نکال دیتے اور زارا بھی کئی دفعہ گھر سے مار کھا کر آتی تو رو رو کر زارا اپنا دکھ سکھ بانٹ لیتی تھی۔ زارا عمر میں مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ میرا دل جب بھی دکھی ہوتا تو میں زارا کے ساتھ بات کر لیتی۔
گھر میں تو میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے، لیکن جب زارا کے ساتھ بات کرتی میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ میں زارا کو بتاتی کہ میری سگی ماں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ سوتیلی ماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ سوتیلی ماں ہر وقت مجھے سگی ماں کے طعنے دیتی رہتی اور ہر وقت مجھے بگوڑی کی بیٹی کہہ کر بلایا کرتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان سب باتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ وہ کوئی بھی بات اچھی نہیں کرتی۔ وہ ہر بات کرتی تھی جس سے میری دل آزاری ہوتی۔ ایک دن میں اور زارا مدرسے میں سبق پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے میں گہری سوچ میں چلی گئی۔ استاد صاحب مجھے نظر بھر کر دیکھ رہے تھے۔ استاد صاحب کے 2 دفعہ پکارنے پر بھی جب میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تو استاد صاحب لگاتار میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ تبھی زارا نے ہاتھ مارتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ استاد تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں ہڑبڑا کر استاد صاحب کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو استاد صاحب میری آنکھوں میں دیکھنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم بہت گہری سوچ میں تھی، تو میں نے نظریں نیچے جھکا لی اور استاد صاحب سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ آپ نے مجھے کب بلایا۔ میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی لگنے لگی تھی۔ کہنے کو تو میں ابھی 7 سال کی بچی تھی، لیکن میرا دماغ میری سوتیلی ماں نے 10 سال کی بچی والا بنایا تھا۔ میرے اوپر اس قدر ظلم و ستم کرتی کہ میں اپنی عمر سے بھی بڑی دکھنے لگی تھی۔ گھر کے حالات نے مجھے بڑا کر دیا تھا۔ تبھی استاد صاحب نے کہا کہ تم پریشان دکھائی دیتی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے استاد صاحب سے کہا یہ تو روز کا معمول ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ اتنا کہتے ہوئے میں اپنا سبق سنانے لگی تھی۔ استاد صاحب نے پھر سے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا کہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تم تو بہادر بیٹی ہو، زندگی میں کبھی بھی گھبرانا مت، تمہارے تمام راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ میں اپنے استاد صاحب کے پاس کئی گھنٹے بیٹھ کر اچھی باتیں سیکھتی اور پھر ان پر ضرور عمل کرتی۔ آج میں مدرسے نہیں گئی تھی، زارا کو اکیلے ہی مدرسے جانا پڑا۔ استاد صاحب نے زارا سے جب پوچھا کہ کوثر آج پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئی، تو زارا نے استاد صاحب سے کہا کہ مجھے تو اس کی ماں نے گھر کے اندر تک نہیں آنے دیا، گھر سے باہر ہی مجھے بھگا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوثر پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرا کافی وقت مدرسے میں اچھا گزر جاتا۔ آج میں گھر پر تھی، مدرسے نہیں جا سکی کیونکہ اماں نے بری طرح سے پیٹا تھا اور میں بخار میں تپ رہی تھی۔ میرا جی چاہتا کہ جلدی سے کوئی ایسا مسیحا آ جائے جو مجھے اس ظالم عورت سے بچا لے۔ میں دل میں طرح طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ جی چاہتا کہ میں خود کی جان لے لوں، ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر تھا۔ میری عمر اتنی نہیں تھی لیکن میری سوچیں بہت بڑی ہو گئی تھی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے اپنی اماں کی بے حد یاد ستا رہی تھی کہ تبھی میری سوتیلی ماں نے آ کر مجھے اور زیادہ مارا اور کہا کہ اس عورت کو یاد کر کے رو رہی ہو جس نے 5 سال کی بیٹی کو چھوڑ کر آگے شادی کر لی۔ میں نے نظریں اٹھائی اور سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ آج پہلی دفعہ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو جواب دیا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا کہ آپ کو ہر وقت برا بھلا کہنے کے لیے میری ماں ہی دکھائی دیتی ہے، وہ تو میری ماں ہو کر بھی میری ماں نہیں بنی، لیکن آپ کو تو ابا میری ماں بنا کر لائے تھے، آپ بھی میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کرتی ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ سوتیلی ماں نے اپنا ہاتھ اچھی طرح سے میرے اوپر صاف کیا۔ اس کے بعد میں شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں مدرسے نہیں جا پائی۔ اگلی صبح جب میں مدرسے گئی تو استاد نے سب بچوں کو پڑھانے کے بعد مجھے پاس رکنے کو کہا۔ میں بہت ڈر گئی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ استاد صاحب مجھے چھٹی کرنے کی کیا سزا دیں گے۔ تبھی استاد صاحب نے مجھے پاس بلاتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہوں جو مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتی ہو۔ میں پریشان ہو کر استاد صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ استاد صاحب نے میرے سر پر جیسے ہی پیار بھرا ہاتھ رکھا تو میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور سوتیلی ماں کی شکایت لگانے لگی۔ میں نے استاد صاحب سے کہا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پر ظلم ڈھاتی ہے، مارتی پیٹتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں دیتی۔ میں ننھی سی جان سارا دن چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کام کرتی ہوں، لیکن جب بھی سوتیلی ماں سے کھانا مانگتی ہوں تو میری سوتیلی ماں جھڑکنے لگتی ہے، مجھے مارتی ہے۔ اسی وجہ سے میں مدرسے نہیں آ سکی کیونکہ مجھے تیز بخار ہو گیا تھا۔ استاد صاحب میری باتیں سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ تبھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے کچھ پڑھنا شروع کیا اور میرے اوپر پھونک ماری اور مجھ سے کہا کہ جیسے میں کہوں گا تم ویسے ہی کرو گی۔
میں حیران ہو کر استاد صاحب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ جی استاد صاحب، جیسے آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہے، بولے مجھے کیا کرنا ہے؟ استاد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی جنات کی کہانیاں سنی ہیں؟ مجھے جن سے بہت خوف آتا تھا کیونکہ میں اپنی اماں سے اکثر جن زادوں کی کہانیاں سنا کرتی تھی۔ تبھی استاد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کبھی جنات دیکھے ہیں؟ میں سر ہلاتے خوف زدہ ہونے لگی اور استاد صاحب سے کہا کہ میں سگی اماں سے جنات کی کہانیاں بہت شوق سے سنا کرتی تھی، لیکن میں بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی جنات دیکھے نہیں ہیں۔ استاد صاحب، جنات کیسے ہوتے ہیں؟ استاد صاحب نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ جنات ایسے ہوتے ہیں۔ میں ان کی بات سمجھ نہیں پائی۔ میں نے پھر سے استاد صاحب سے وہی سوال دہرایا کہ جنات کیسے ہوتے ہیں؟ استاد صاحب نے اپنا چہرہ اصلی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جنات مجھ جیسے ہوتے ہیں۔ استاد صاحب کا چہرہ ایک دم سے بدل گیا۔ وہ بہت خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر بہت ڈر گئی، دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میرا بخار پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ کوئی بھی دوائی میرے اوپر اثر نہیں کر رہی تھی۔ سب مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی، لیکن میں کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہیں تھی۔ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ رات ہوئی تو اماں ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے اماں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ سلا لیں۔ ابا کافی گہری نیند سوئے تھے۔ تبھی ابا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور سکون کی نیند سو، ہمیں بھی سونے دو۔ سارا دن تمہاری خدمت گزاری میں تمہارے باپ نے اور میں نے گزار دیا، اب تو ہمیں کم از کم سکون لینے دو۔ اماں کی ڈانٹ سن کر روتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بہت خوف محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے کمرے کے ایک کونے سے دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ میں اس دھوئیں کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اپنا چہرہ اپنے دونوں گھٹنوں میں چھپا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں پورے کمرے میں پھیلنے لگا۔ جیسے ہی میں نے کچھ دیر بعد نظریں اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے میرے استاد صاحب کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی اور کپکپانے لگی۔ میں نے کانپتے ہوئے استاد صاحب سے کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تبھی استاد صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے میری بات پوری طرح سے سنی نہیں تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میں بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیتا ہوں۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ میں نے تمہیں پریشان دیکھا، اسی لیے مجھے تمہارے سامنے آنا پڑا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے خوف زدہ ہو رہی ہو۔ اگر تم ایسے ہی مجھ سے خوف زدہ ہوتی رہی تو میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے استاد صاحب سے کہا کہ آپ اس چہرے میں زیادہ اچھے لگتے ہیں، آپ وہ خوفناک سا چہرہ میرے سامنے مت لے آئیے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ استاد صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی اپنی اصلی شکل میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، لیکن اب جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرنا۔ اور انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں بولی، ان پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ صبح ہوئی تو اماں چیخیں مارتی اپنے کمرے سے نکلی۔ میں خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ استاد صاحب ہی ہوں گے۔ استاد صاحب اپنی اصلی شکل اختیار کیے ہوئے اماں کے سامنے آ گئے تھے اور اماں تو خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگ گئی تھی۔ ابا تو اپنی ریڑھی لے کر گھر سے باہر جا چکے تھے۔ اب اماں کو بچانے والا گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ استاد صاحب نے میری سوتیلی اماں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ایک معصوم بچی پر ظلم کرتے ہوئے تمہیں خیال نہیں آتا؟ آج کے بعد اگر تم نے کوثر کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم کیا تو میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ استاد صاحب نے اماں کو بہت زیادہ ڈرایا اور دھمکایا تھا۔ اماں تو ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگ گئی تھی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگیں کہ تم تو میری بیٹی ہو، میں تمہیں بیٹیوں کی طرح ہی پیار کروں گی۔ اماں کا بتلا ہوا رویہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی تھی۔ اماں کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن میں نے استاد صاحب کے کہنے کے مطابق اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اور یوں ایسے 2 سے 3 دفعہ استاد صاحب نے اماں کے کمرے میں حاضری دیتے ہوئے اماں کو سچ میں ایک اچھی عورت بنا دیا تھا۔ اماں نے استاد صاحب سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی کوثر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کروں گی، میں اسے اپنی بچیوں کی طرح ہی پالوں گی
اسے اسکول کی تعلیم بھی دلواؤں گی۔ استاد صاحب نے جب اماں سے وعدہ لیا تو اماں کا پیچھا چھوڑتے ہوئے واپس مدرسے میں چلے گئے۔ سوتیلی اماں نے شاید موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اب تو میری سوتیلی ماں میری ہلکی سی آواز بھی سنتی تو سخت گھبرا جاتی تھی اور کہتی تھی کہ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری سوتیلی ماں میری سگی ماں ہے۔ میری سوتیلی ماں مجھے میری سگی ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہنے لگی تھی۔ میری ہر چیز کا خیال رکھتی، میرے کھانے پینے، کپڑے، ہر چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ میری پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی خوشحالی میں بدل گئی تھی۔ استاد جنزاد نے ہمیشہ میری مدد کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں جب بھی پریشان ہوتی تو وہ فوراً میرے سامنے ظاہر ہو جاتے اور میری مشکل اور پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل مجھے بتا دیتے۔ اب اماں مجھے بہت پیار کرنے لگی تھی، لیکن میرا معصوم بچپن جو کہ اماں کی سختیوں میں ہی گزرا تھا، میں آج تک اسے بھلا نہیں پائی تھی۔ آج بھی جب میں اکیلی بیٹھتی ہوں تو مجھے اپنا وہ بچپن یاد آنے لگتا ہے اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں۔